اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستخط دیں گے، حضرت مالک باہر آ جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان منان والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا دروغہ جہنم، حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے، اس کی وجہ سے پتھر لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ میں نے تیری طرف سے رسول اللہ نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟
क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था, तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा और इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तखालीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फलां फलां गुनाह क्यों किए? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया है। अल्लाह इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला तूने मुझ पे मुझसे मुझ मौला तूने अपने फजल से मुझे जहन्नम से निकाल लिया, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, फरिश्तों गवाह रह जाओ, मैंने इस बंदे पर रहम किया और उसे माफ कर दिया। दोस्तों, सब अपना अपना मुहासबा करो। क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने अम्माल का हिसाब दे सकता हूँ? अपने अपने गिरेबानों पर नजर डालिए, कोई ऐसी खूबी या नेकी जिस पर हमें यकीन हो कि हम दोज़ख में नहीं डाल सकते। हजारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी हैं, तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम जानते हैं अगर हमारे माल का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपने अदल और इंसाफ पर ना लेना, बल्कि अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन।